چاہیے، زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے والے کو کی سخت جو ہے نا وعید بتائی۔ آپ سنیں گے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے، جو پہلا لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کہا ویل۔ ویل عربی میں کہتے ہیں ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہے۔ ہومس کہتے ہیں عیب نکالنے والے کو، اور لومس کہتے ہیں اس شخص کو جو تانا دینے والا ہے، بات بات پہ تانا دینا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس تانا وہی دے گا جس کے اندر تکبر ہوگا۔ کون تانا دے گا؟ جس کے اندر تکبر ہوگا۔ اور تکبر کس بنیاد پہ آتا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ تو جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں آتا تو اس کے اندر مال کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور مال کا تکبر اسے کیا وہ کرتا ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیب نکالنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں عیب نکالنا اور کمیوں کو دیکھنا اور نقص انسان کے اندر نکالنا، بھئی تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے، تم ایسے ہو، یہ قوم ایسے ہے، اور یہ جو ہے نا ان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اسلام نے عیب نکالنے والے شخص کو پسند نہیں کیا، اور کیا کہا؟ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اسی طرح تانا دینے والا، بات بات پہ تانا، بات بات پہ تانا۔ ہمارے ہاں تو پنجاب کے اندر کم ہے، ہمارے KPK میں یہ تانے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ، اور اس سے پھر گھر اجڑتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور گھر کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تانا نہیں دیا کریں کسی آدمی کو، کہ تانے سے انسان کی ایگو وہ یعنی اس کے اندر کیا انا پر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی اس نے میری انا کو ہٹ کیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیونکہ تکبر تانا اس نے دیا تکبر کی وجہ سے، اور تکبر آیا مال کی وجہ سے۔ اور مال کس چیز کو کہا کہ یعنی اس کا کون سا مال برا ہے؟ یحسب ان ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع، جو مال کو جمع کرتا ہے۔ جمع کرنا بھی کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر مال کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیماری ہے، اس میں انسان کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے، بھلے وہ سمندر پی لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس بیماری سے۔ پیسے جمع کرنا اور مال جمع کرنا، اسے گن گن کے رکھنا، یہ اس بیماری کے مترادف ہے۔ جو آدمی مال کو جمع کرتا ہے اسے گن گن کے رکھتا ہے، اس کی مثال اس بیمار شخص کی ہے جس کو پیاس لگ جائے اور پانی سے اس کی پیاس ہی نہ بجھے، اور وہ پیاس پانی پیتے 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 اس کا پیٹ تو پھٹ جائے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس لیے مال کی طلب، مال کی حرص، جب اس کی محبت دل میں آتی ہے اور انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، رشتے ناتے بھول جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو بھول جاتا ہے، غریب کا حق بھول جاتا ہے، دوست یار کو بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کو پانی کی ہرس لگ جائے اور پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ تو پھٹ جائے لیکن اس کی ہرس ختم نہ ہو، اس کی ہوس ختم نہ ہو۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ الذی جمع، یہ مال کو جمع بھی کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، اور گن گن کے رکھتا ہے، یا جو ہے وہ گن گن کے رکھتا ہے اور رکھ رکھ کے گنتا ہے، بار بار جاتا ہے، اس لیے اس کے گننے کی باریاں ختم ہی نہیں ہوتی کہ یہ دن میں کتنی مرتبہ گنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مال کو پسند نہیں کیا۔ آگے ارشاد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ کیا گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ قبر میں بھی نہیں جانے والا۔ دور کی باتیں تو دور کی ہیں، آخرت کی باتیں تو دور کی ہے، یہ تو اس کے ساتھ اس مٹی کی ڈھیری میں نہیں جانے والا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ یہ بات ہی خیال استو محال استو جنون، یہ اس کا خیال ہے، اس کا محال ہے، اس کا جنون ہے، یہ مال اس کے ساتھ کہاں جانے والا ہے؟ ہاں وہ مال اس کے ساتھ جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مال مومن کا کون سا ہے؟ جو اس نے پہن لیا، کھا لیا، کسی کو دے دیا، یا اس نے صدقہ کر دیا، یہ اس کا اپنا مال ہے، باقی میرا آپ کا مال نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا مال ہے، اور وارثوں کے وارثوں کا مال ہے، انسان کی اس پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔
آگے ارشاد فرمایا کلا لیمبزن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہے لیمبزن فی الحطمہ، لیمبزن فی الحطمہ، یہ مال اس آدمی کو اس مال کی محبت کی وجہ سے روندنے والی آگ میں ڈالا جائے گا، روندنے والی آگ میں۔ حضرات محترم، جس مال کو کی بھی محبت میں ہم اتنے مدہوش ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے اتنے جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مال کی وجہ سے جس کی محبت میں تم پاگل ہو گئے تھے، درندے بن چکے تھے، وحشی بن چکے تھے، تمہیں کسی کا خیال ہی نہیں تھا، تم غریب کی غربت سے فائدہ اٹھاتے تھے، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، روندنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو روندنے والی آگ کیا ہے؟ کلا نار اللہ کلا لیمبزن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ آگے اللہ خود پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں عجیب انداز ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے، اس کے باوجود وما ادراک، یعنی اس میں انسانوں کو اس آگ کی ہیبت بتانے کے لیے اس میں تاکید کی گئی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ بھی ہے وہ روندنے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جسے سینچا گیا ہے بندوں کے لیے، اللہ کی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ۔ حضرات محترم، جس دل میں مال کی محبت آئی، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ آگ اس دل کو لپکے گی، التی تطلع علی الافئدہ۔ آگ کا پہلا اٹیک کہاں پر ہوگا؟ دل پر ہوگا۔ دنیا میں انسان کو اللہ معاف کرے اگر کسی کو آگ لگ جائے نا تو دل تک پہنچتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی آگ کا سب سے پہلا جو اٹیک ہوگا وہ دل پر ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس دل میں مال کی محبت آئی تھی۔ اللہ فرمائیں گے سب سے پہلا اٹیک دل پر ہوگا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔